ہارون رشید مرحوم کا واقعہ یاد آیا. بنو عباس کے خلیفہ تھے. ان کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، بہلول مجذوب تھے. یہ مجذوب حضرات جو ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں وہ معلومات ان کی نہیں ہوتی، اور دین کی باتیں بھی کچھ ایسی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کام کی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، مگر مجذوب ہے. نبی مجذوب نہیں ہوتا، اس کے تو ہر عمل کی پیروی کی جاتی ہے، ہر بات کی. مجذوب کی باتوں کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، مگر اس سے نصیحتیں ملتی ہیں. تو ہارون رشید نے بہلول مجذوب کو کے ساتھ تعلقات کم کر رکھے تھے، اور بہلول مجذوب بھی ان کے پاس نصیحت کے لیے آ جاتے تھے، مختلف طریقوں سے نصیحتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے ہارون رشید کے پاس بہلول، تو ان سے کہا بہلول سے کہ یہ بتاؤ بہلول، تم نے کبھی اپنے سے زیادہ بے وقوف بھی دیکھا ہے؟ کوئی آدمی تم نے ایسا دیکھا ہے جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو ایسا نہیں ملا. بھئی سوچو کچھ ہوگا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر نہیں آتا. تو ہارون رشید نے اپنی وہ شاہی عصا ان کو دیا، قیمتی عصا تھا، کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اور جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو دے دینا. ہارون رشید بھی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ. چنانچہ وہ بہت خوش ہوئے اور نکل گئے. اب تلاش میں نکل گئے کہ ان سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے. ایک مرتبہ ہارون رشید کا شاہی جلوس جا رہا تھا بغداد میں، تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول وہی چھڑی لیے ہوئے ٹانگوں کے نیچے سے لگا رکھی، ایک ٹانگ ایسے پکڑ رکھی اور چلتے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اپنا جلوس روکا اور پوچھا بہلول، بلایا اور کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ ایک اپنے سے زیادہ بے وقوف تلاش کر رہا ہوں. کہا چاہ کرتے رہو. چلتے رہے، کافی عرصہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہارون رشید کی موت کا وقت آ گیا، مرض وفات آ گیا، سخت بیمار ہو گئے اور بچنے کی امید نہیں رہی. تو ان کو پتہ چلا، محبت کرتے تھے ہارون رشید سے، عیادت کے لیے گئے. جا کر پہنچے، وہ بھی ہارون رشید بھی اپنے پاس آنے دیتے تھے. بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، بستر علالت پر. بلا لیا، کیا کہا؟ بہلول نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ پر میں کہاں کیا حال ہے؟ کہا کہ بھئی کیا حال ہوتا، اب تو سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ کہ جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، وہاں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی. تو بڑے تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، فرمانے لگے کہ میں تو ابھی آیا، محل میں داخل ہوا، مجھے تو کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، سفر کی تیاریاں نظر نہیں آئیں. جب آپ چھوٹے سے سفر پر جایا کرتے تھے تو بڑی ہلچل ہوتی تھی اس محل میں، اور دور دور تک تیاریاں ہوتے تھے، فوج جا رہی ہوتی تھی، کھانے پینے کا سامان جا رہا ہوتا تھا، اسلحہ جا رہا ہوتا تھا. آج تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی. کہا کہ ہاں، پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں بس اب تو آخرت کا سفر ہے. کہا کہ اس کے لیے کیا تیاری کی؟ نے کہا ہارون، بہلول، میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کی. اور رو پڑے ہارون رشید. بہلول کہنے لگے امیر المومنین، آپ نے مجھے عصا دیا تھا کہ اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے، مجھے تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملا سوائے آپ کے. یہ لیجیے، یہ آپ کی ہے. زندگی بھر آپ کو سارے تیاریاں، چھوٹے سے چھوٹے سفر کی تیاریاں کرتے تھے، اور کیسی زوردار تیاریاں ہوتی تھی، مگر اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری آپ نے نہیں کی. رو پڑے ہارون رشید. سچی بات یہ ہے کہ
ہم میں سے ہر ایک کو تیاری کرنی ہے، ہر ایک اس کے سفر کے راستے میں ہے، اور قرآن کریم نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہہ کر بتا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، چند روزہ زندگی کے لیے، وہاں دائمی زندگی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔